ایک زمانہ تھا جب تانبا بہت استعمال ہوا کرتا تھا. بارہ وہی ماڈرن لوگ تانبے کو اچھا سمجھتے ہیں. یورپ میں بہت پرانی بات ہے کہ ایک صاحب نے تانبے کے بستر بنائے تھے. اکثر خواتین بار بار وہ شکایت کرتی ہیں ان کو کسی نے جکڑ لیا ہے, ان کے اوپر وزن آ گیا. تو یہ کیا روحانی مسئلے ہیں یا جسمانی مسئلے ہیں؟ نقش تعویذات, سارا عملیات, یہ کائنات کے خفیہ کوڈ ہیں. یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ QR کوڈ کا جو تعویذ ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب تانبا بہت استعمال ہوا کرتا تھا. پھر ماڈرنزم کے تحت جو دنیا آئی اس نے تانبے کو اپنی زندگی سے نکال دیا. اب دوبارہ وہی ماڈرن لوگ تانبے کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. تو کیا اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ واپسی آ گئے اس چیز پر؟ حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ اللہ نے ایک آسمان 7 آسمانوں میں ایک آسمان تانبے کا بنایا ہے اور دوسری ایک زمین تانبے کی ہے 7 زمینوں میں. تانبا ہمیشہ زمین سے نکلتا ہے اور تانبا ہمیشہ سونے کے ساتھ نکلے گا. بالکل ٹھیک. میں گلگت کیا تو وہاں ایک صاحب نے مجھے ایک ٹکڑا دکھایا تو اس میں تانبے کے ساتھ سونا لگا ہوا تھا کہ یہاں کانوں کی کانیں ہیں اور سونا بھرا ہوا ہے. جی. تانبا ہماری زندگی کا حصہ ہے اور جس جسم کے ساتھ تانبا لگا ہوتا ہے کسی بھی شکل میں, برتن کی شکل میں, کھانے پینے کی شکل میں, وہ جسم بیماریاں, دکھ, تکلیفوں سے بچا رہتا ہے اور بڑی خطرناک بیماریاں اور بڑی خطرناک عوارضات اس کے قریب نہیں آتے. تانبا زندگی ہے. اللہ پاک نے تانبے کو اتنا اہم تو بنایا کہ ہمارے اوپر چھت بھی اور ہماری زمین بھی تانبے کی ہے. یورپ میں بہت پرانی بات ہے کہ ایک صاحب نے تانبے کے بستر بنائے تھے, ایک دھاگا اور ایک تار تانبے کی, ایک تار دھاگے کی, ایک تار تانبے کی. اس پہ لوگ کو کہا کہ اس میں سوئیں. جو بھی اس پہ سوتا تھا دنیا کی آخری بیماری سے لے کر چھوٹی بیماری ٹھیک ہو جاتا تھا. تو تانبا اپنی زندگی میں شامل کرے, بالکل ٹھیک. کسی نہ کسی شکل میں. اور اگر برتن ہو, جب تک تانبے کے برتن تھے بڑھاپا نہیں تھا, بے اولادیاں نہیں تھیں اور کمزوریاں اور جسم کا ختم ہونا, عمریں لمبی تھی جب تک زندگیوں میں تانبا تھا. اگر تانبے کے برتن میں کھایا جائے وہ تو ایک عام آدمی نہیں کھا سکتا, اس کے لیے کوئی آسان طریقہ کہ وہ تانبے کو اپنے ساتھ رکھے؟ عام آدمی کھا سکتا ہے. آپ زیادہ برتن استعمال نہ کریں, تھوڑے کریں, اسی میں تانبا استعمال کریں. لے سکتا ہے, عام آدمی بھی لے سکتا ہے اور ایسا ممکن ہے. آپ کو ہمیشہ سفید سوٹ میں دیکھا, جب بھی دیکھا گیا آپ نے سفید سوٹ زیب تن کیا, کوئی خاص وجہ؟ سفید کبھی کبھار اور رنگ بھی پہن لیتا ہوں, لیکن زندگی میں نے 99% سفید لباس ہی پہنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے, میرے آقا کی پسندیدہ پوشاک ہے. اور دوسرا, سفید لباس اس نیت سے پہنے کہ یا اللہ میں نے اپنے ظاہر کو سفید کر لیا ہے, اندر من تن کالا ہے, تو اس کو سفید کر دے. اللہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کر گزرا, یہ میرے بس میں نہیں ہے, میں بے بس ہوں, یہ تیری رحمت اور امر سے ہوگا. اللہ تو اس کو, جس طرح میرا کفن سفید ہو اس طرح میرا اندر بھی سفید ہو. لوگ تو میرے کفن سفید کو دیکھتے رہیں اور میرا اندر کالا ہو, اور تیرے پاس آؤں تو میرے اندر کھوٹ ہو, تو اللہ اس کھوٹے پن کو ختم کر دے. ایک نیت ہے, ایک جذبہ ہے. اللہ جذبوں کو بہت پسند کرتے ہیں, اللہ جذبوں کے بہت قدردان ہے. بے شک اللہ کے ہاں جذبے تلتے ہیں. سفید رنگ کا کوئی طبی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا سب سے بڑا طبی فائدہ یہ ہے کہ بڑی بڑی لاعلاج بیماریاں اس پہ اثر نہیں کرتی. اب تو میڈیکل سائنس سفید رنگ کو پہ اور رنگوں کے اوپر بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے جی. اور رنگوں پہ بہت زیادہ ریسرچ کر رہی ہے. سفید رنگ کے بعد جو اگر کوئی لباس یا کوئی کپڑے کا استعمال ہو تو نیلا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے نیلی دھاریوں والی آپ نے تہبند استعمال کیا اور لباس نیلی دھاریوں والا. صحیح. یہ اور کائنات کا پچھلا راز اٹھائیں تو نیلے رنگ کے ساتھ, لیکن سب سے غالب سفید ہے. بالکل اور سفید میں برکت ہے. بالکل. اور لباس بھی پہن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. نقش تعویذات اور یہ سارا عملیات, یہ کائنات کے خفیہ کوڈ ہیں, یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اور کوئی ایسا تعویذ بتائیں, ایسا نقش بتائیں
کہ جو ہر آدمی لکھ بھی سکے آسانی سے اور اس کو فائدہ بھی اس کو بہت ہو. میں تو انگریز کا بہت ممنون اور مشکور ہوں. اس نے تو میرے کام آسان کر دیے ہیں. وہ لوگ جو کہتے تھے اس نقش تعویذ سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کیو آر کوڈ کا جو تعویذ ہے اس سے کیا ہوتا ہے. یوں کیو آر کوڈ کرو ساری کائنات کھل جاتی اس میں. ایسے بچے جی انگریز کے، تو اس نے تو میرے کام بڑے آسان کیے. کیو آر کوڈ کا تعویذ ابھی کچھ عرصہ ہوا آیا جی ہے. یہ انگریز کا تعویذ ہے. ایک تعویذ وہ تھے جو اولیاء صالحین بڑی بڑی ہستیوں کے تعویذ تھے. جی اس تعویذ کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیو آر تعویذ کوڈ جو ہے اس میں بھی الٹی سیدھی لکیریں ہوتی ہیں، اور پھر الٹی سیدھی لکیروں کے علاوہ ہر کیو آر کوڈ کی لکیریں منفرد ہوتی ہیں، جی اور اس کا نقش کام کرتا ہے. وہ تعویذ بڑا کام کرتا ہے کیو آر کوڈ کا. ایسے ہر کیو آر کوڈ سے منفرد چیز کھلتی ہے. منفرد چیز کھلتی ہے. جی اسی طرح اللہ والوں کے تجربات مشاہدات ہیں. پھر یہ نقش اور تعویذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں. جی میں نے اس کے حوالے ثبوت کے ساتھ نیٹ کی دنیا میں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اکابر پر اعتماد کے پیج کے نام پہ. بالکل. جی تو یہ تو ایک دنیا ہے، یہ ایک نظام ہے، اور ان نقش کی طاقت اور تاثیر ہے. بالکل. اب ایک بندہ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ نقش تعویذ سے کیا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کیو آر کوڈ سے پھر کیا ہوتا ہے. کیو آر کوڈ کیا ہے؟ جی جی ہوتا ہے. کوئی آسان سا کوئی تعویذ جو کہ ہر آدمی. میں نے عبقری رسالے میں الباسطوں کا ایک نقش لکھا تھا. ہماری ٹیم کے پاس اگر ہو تو وہ ابھی فوراً ڈال دے. الباسطوں کا نقش تھا، جی اور یہ وہ نقش ہے جو کئی ہستیاں تھیں، کئی لوگ تھے یا کئی پیر تھے، دیتے نہیں تھے. میں نے اس نقش کو عام کر دیا اور بہت عام کیا. جی اور اس سے جو لوگوں نے نفع پایا، اور اس سے جو لوگوں نے فائدہ پایا، اور اس سے جو لوگوں نے خیر پائی، وہ گمان اور خیال سے بالا تر ہے. بالکل. یقین کے ساتھ اس نقش کو پہنا جائے، رکھا جائے، لٹکایا جائے تو بہت کمال چیز ہے. کس چیز کے لیے فائدہ مند ہے؟ جس چیز کے لیے سوچیں. صحیح. جو چیز ایسی ہے جو بظاہر آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ پاک جل شاہ کا نام، اللہ پاک کا نام الباسط ہو. باسط کہتے ہیں جہاں بھی کوئی راستے بند ہوں، رزق کے، عزت کے، دولت کے، صحت کے، اولاد کے بند ہوں، وہاں کھل جاتے ہیں. اکثر خواتین میں ایک مسئلہ بار بار وہ شکایت کرتی ہیں کہ جب وہ رات کو سوتی ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا سانس بند ہو رہا ہے، ان کو کسی نے جکڑ لیا ہے، ان کے اوپر وزن آ گیا ہے. یہ مسائل آ رہے ہیں، تو یہ کیا روحانی مسئلے ہیں یا جسمانی مسئلے ہیں؟ نفسیاتی اور روحانی دونوں چیزیں ہیں. بیشتر نفسیاتی مسائل ہیں. انسان سارا دن جن چیزوں کو سوچتا ہے، اپنے ذہن میں دہراتا ہے، پھر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں ان کے واقعی روحانی مسائل ہیں، کوئی جناتی، کوئی جادوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ جناتی جادوئی چیز اس کا گلا دباتی ہیں، سانس بند کرتی ہیں اور ان کو تڑپاتی ہیں. وہ چیخنا چاہتا ہے، چیخ نہیں سکتا. وہ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں سکتا. اس کا دم گھٹتا ہے. یہ چیزیں یہ جناتی، شیطانی. لیکن کچھ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں. نفسیاتی کو کیسے ختم کریں؟ نفسیاتی الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بہترین چیز ہے وہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے. جو میسر ہے اسی کو مؤثر. انسان سارا زندگی ایک دوڑ میں ہے، اور وہ دوڑ اس کو پھر نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا کر دیتی ہے. صحیح. ایک سے بڑھ کے چیز، ایک سے بڑھ کے چیز، ایک برانڈ سے دوسرا برانڈ، ایک ترقی سے دوسری ترقی. تو ترقی کی تو کوئی حد نہیں ہے. یوں الفاظ ہیں کہ خواہشات کی حد نہیں، ضروریات کی حد ہے. بالکل ایسے. تو خواہشات تو بڑھتی چلی جائیں گی. تو توکل کرنے والا بندہ، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بندہ، اور جو میسر ہے اس پہ تسلی کرنے والا، اللہ اس کی خیر کی راہیں کھول دیتے ہیں اور دل کو سکون عطا فرماتے. یہ بے سکونی کی ایک علامت ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.